وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہو تو ان قریب اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو غنی کر دے گا۔ اس آیہ مبارکہ نے واضح کر دیا کہ غنی کرنے والا، دینے والا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ آج کل موجودہ دور میں لبرل اور سیکولر جو ہیں، خاص طور پر یہ ایجنڈا تو یہود و نصارہ کا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کم از کم ہوں، اور وہ بھی انہوں نے یہ مسلمانوں پہ ٹھونسا ہوا ہے۔ ہاں جی، ان کے بچے جو ہیں، ان کی افرادی قوت جو ہے اس کو کم کیا جائے، جبکہ خود آپ یہودیوں کو دیکھ لیں، ان کے 10 12 بچے، ہاں جی، ایک یہودی کے اتنے بچے پیچھے یعنی وہ چھوڑ جاتے ہیں جب مرتے ہیں، تو ان کی اپنی تعداد کتنی ہے؟ وہ بہت زیادہ ہے، ہاں جی۔ اور اس طرح یہ ایک فکر جو ہے وہ نام نہاد مولویوں کے ذریعے بھی پھیلائی گئی کہ یہ برتھ کنٹرول کہتے ہیں، ہاں جی، ایسی ادویہ ایجاد کی گئی جس کے ساتھ حمل ہی نہ ہو، ہاں جی۔ پھر ان کی پوری ایک سازش ہے، ہاں جی، پوری سازش ہے وہ جو انہوں نے اپنائی ہے، مسلمانوں کو جس دلدل میں پھنسایا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوں ہی نہ، ان کے بچے بس 1 2 بچے ہوں تو بس چھٹی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ رب تبارک و تعالی سے ٹکر لینے والی بات ہے۔ سچا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، ایک علاقے کے، یہ پنجاب کا علاقہ ہے، ایک علاقے میں ایک بندے کے 6 بچے ہو گئے تھے۔ میاں بیوی دونوں مشورہ کرنے لگے کہ اب ہم جو ہے وہ نسل بندی کروا لیں تاکہ دوبارہ بچے نہ پیدا ہوں، 6 کافی ہیں۔ اب وہ گھر میں بچوں کے لیے سالن بنا کے رکھ کے گئی خاتون، خود نسل بندی کروانے گئے، واپس آئے دیکھا تو وہ سالن جو تھا اس میں زہریلی چیز جا پڑی، سارے بچے کھا کے وہ فوت ہو گئے۔ وہ نسل بندی کروا کے واپس تشریف لے آئے، ہیں جی۔ اب آگے بھی مشکل ہو گیا، وہ پچھلے جو تھے وہ سارے 6 کے 6 روانہ ہو گئے۔ اتنی بڑا عبرت آموز سبق ہے امت کے لیے اگر یہ سمجھیں تو، ہیں جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، میں اپنے بچوں کو روزی کے تنگ ہونے کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہیں کہ کیا بنے گا ہمارا، کیسے روٹی کھلائیں گے ان کو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، رب تعالیٰ نے فرمایا تمہیں بھی ہم روٹی دیں گے، انہیں بھی ہم روٹی دیں گے، روٹی ہم دیں گے۔ اب پھر اس نے سازش کیا چلی جی، پہلے یہ ذہن بنایا کہ بچے 2 ہی ہونے چاہیے، ہیں جی۔ اس پہ باقاعدہ تقریریں ہوئیں، مولویوں کی بڑی بڑی کانفرنسیں ہوئیں، مصر کے مولوی، باہر کے عربوں کے مولوی، پاکستانی مولوی کئی مل گئے اس طرح کے بے دین قسم کے، انہوں نے بھی بڑی بڑی جناب اس طرح کی کانفرنسیں کی، باقاعدہ کتابیں چھپی، ہاں جی، وہ اس کے فوائد لکھے ہوئے بچے تھوڑے ہوں، ہاں جی، وہ کتاب میں نے خود پڑھی ہے۔ تو اس طرح کر کے جی وہ فلاں مفتی اعظم کا فتویٰ تو فلاں مفتی اعظم کا فتویٰ، تو بچے جو ہیں جگہ جگہ گاؤں دیہاتوں میں انہوں نے پھر ایسے ادارے کھولے، محکمہ بہوتے بازی کے نام سے، وہ ادارے جب کھولے وہاں پر، تو وہاں پہ باقاعدہ یہ انہوں نے کتابیں دینی، لوگوں میں آگاہی دینی شروع کر دی کہ نہیں جی بچے تھوڑے ہونے چاہیے۔ اچھا، پھر انہوں نے کیا کیا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی ادویہ ایجاد کی جس کے ساتھ بچے جو ہیں وہ کم ہوں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ شیمپو جو ہے، اس میں ایسی ادویہ مل کے آتی ہیں، ایسے جراثیم اس میں چھوڑے جاتے ہیں جس کے ساتھ بانجھ پن کا مرض ہو، بانجھ پن کا مرض ہو۔ حکیم صاحب ہیں یہی لاہور کے، یا آپ کے، ان کا ایک بڑی تحقیقی ان کا مضمون بھی چھپا تھا، ان کا کلپ بھی خیر مجھے لگتا ہے کوئی جاری ہوا ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ انہوں نے بیان کیا اس میں، اس نے کہا کہ ہر دوسرے گھر میں جو عورت بانجھ بیٹھی ہے، اس نے کہا یہ شیمپو کی وجہ ہے۔ اس شیمپو کے اندر ایسے اجزاء جو ہے نا وہ شامل کیے گئے ہیں جو جناب مرد کو اور عورت کو بانجھ پن کا شکار کر رہے ہیں۔ پھر یہ پولیو کے قطرے آتے ہیں، یہ بھی اس کے بھی نقصانات وہی ہیں، اس کے بھی نقصانات وہی ہیں۔ وہ کیا کیا چیز نہیں کھلائی انہوں نے ہمیں۔ اچھا، پھر انہوں نے کیا کیا، آگے ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا، ہر بندے کے اندر یہ ڈر پیدا کیا گیا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، گھر میں کبھی نہ کرنا، دائیوں کے ہتھے کبھی نہ چڑھنا، سیدھا ڈاکٹر کے پاس جانا۔ ڈاکٹر جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں جو گینی والے ہیں جی، پورے 9 مہینے ہر مہینے چیک اپ کے نام پر ہیں جی وہ الگ پیسے بٹورتے ہیں، پھر وہ دوائیاں الگ لکھ کے دیتے ہیں، ہیں جی۔ پھر 9 ماہ جب گزرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دوائیاں علاج ہم اس لیے کرا رہے ہیں تاکہ آپریشن نہ کروانا پڑے، آپ کو نارمل ڈلیوری ہو جائے،
اب ہوتا کیا ہے، جب وقت آتا ہے وہ بس جلدی سے تھرلی پڑ گئی جناب، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جلدی کرو آپریشن کرو۔ اب کیا کیا، انہیں پیسے عزیز ہیں، خدا رسول کا خوف ہے نہیں، انہوں نے جناب بڑا آپریشن کر دیا۔ بڑے آپریشن کے ساتھ کتنے بچے پیدا ہو سکتے ہیں بھی بتائیں؟ آ گیا مشن ان کا، بچے دو ہی اچھے۔ وہ یہودی کا جو مشن تھا، نصرانی کا جو مشن تھا، مسلمانوں کے بچے کم ہوں، جبکہ حضور ارشاد فرماتے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے بچے زیادہ جنو، میری امت جتنی زیادہ ہوگی میں اتنا فخر کروں گا قیامت وقت۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم تو ایسے بن کے بیٹھ گئے جیسے خالق بھی ہم ہیں، رازق بھی ہم ہیں، ہم نہیں دینی ہے روٹی انہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ہوا یہ کہ جناب انہوں نے جناب پیسے بٹورنے شروع کیے، جناب پیٹ چاک کرنے شروع کیے، اتنے ظلم اور ستم، اتنی جناب تکلیف سے جناب گزارنا خاتون کو، 9 مہینے پہلے اس نے تکلیف اٹھائی ہوتی ہے، آگے پھر صرف پیسے کی خاطر پکڑ کے پیٹ پھاڑ دینا یار، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آگے پھر وہی ہونا ہے جی۔ ہمارے علاقے میں ایک بندہ تھا، اس کا بھی نظریہ یہی تھا، بچے 2 اچھے ہیں، بچے 2 اچھے جی۔ اس کا ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی اس کی۔ بیٹا جوان ہوا، کرنٹ لگا، مر گیا، اپنی اس نے نس بندی کروا لی۔ اب شوق چڑھا شادی کرے، بچے ہوں، کہاں سے ہوں بتائیں؟ آپریشن کروا لیا تھا اس نے اپنا۔ یہ ذہن میں رہے بھی آپریشن کرانا حرام ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، تو کون ہوتا ہے بدلنے والا؟ نہ تیرا جسم ہے نہ تیری مرضی ہے، جسم رب نے دیا تو حکم اسی کا چلے گا، تو کون ہوتا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے نا مسئلہ؟ اب دیکھیں جو یہ بے دین لوگ ہیں، جو اشکال پیش کرتے ہیں، اس اشکال کو دیکھتے ہیں، پھر اس کی صفائی کرتے ہیں۔ اشکال یہ پیش کرتے ہیں کہ جنس کی پیداوار میں جو چیز کھاتے ہیں ہم، رزق، اس کی پیداوار میں اور لوگوں کی پیداوار میں، بچوں کی پیداوار میں تناسب نہیں ہے، عدم توازن ہے، توازن نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ لوگ زیادہ پیدا ہو رہے ہیں اور خوراک جو ہے وہ کم ہے، غذائی اجزاء جو ہیں وہ تھوڑی تعداد میں ہیں، اور لوگوں کی پیداوار جو ہے انسانوں کی وہ زیادہ ہے، لہذا جو ہے وہ بچوں کی کنٹرول، بچوں کی پیدائش جو ہے نا اس پہ کنٹرول کیا جائے، لوگوں کی جو افزائش نسل ہے اسے روکا جائے، ان کو کم سے کم کیا جائے۔ یہ تو باقاعدہ اب پچھلے دنوں ایک مضمون چھپا تھا امریکہ سے، اس میں تو انگریزی زبان میں مضمون تھا، انہوں نے تو باقاعدہ لکھا ہے، انہوں نے کہا جی آبادی جو ہے اس کو زبردستی ختم کرنا پڑے گا، لوگوں کو خود مارنا پڑے گا، تب بھی جا کے معاملہ کنٹرول ہوگا۔ بندہ پوچھو خدا تم ہو، رازق تم ہو، خالق اور مالک تم ہو۔ اب ان کا یہ جو اشکال ہے کہ انسانوں کی پیدائش میں اور غذا کی جو ہے نا وہ فراہمی میں عدم توازن ہے، توازن نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ انسان زیادہ پیدا ہو رہا ہے، خوراک کم پیدا ہو رہی ہے، یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ یہ خوراک میں اور انسانوں کی پیدائش میں عدم توازن نہیں ہے، یہ خوراک میں اور انسانوں کی طرف سے تقسیم میں عدم توازن ہے، تقسیم نہیں ہو رہا صحیح۔ آپ پاکستان میں دیکھ لیں، ایک بندہ وہ ہے بیچارہ جو بھوکا پڑا ہوا ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے کی دوا لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور دوسری طرف جو ہے پاکستان میں ہی 3 سے 4 خاندان ہیں، 3 سے 4 خاندان جو پورے پاکستان کے 90% اثاثہ جات پر قابض ہیں، 90% اثاثہ جات پر، 90% آمدن پر وہی قابض ہیں، 4 خاندان۔ تو بتائیں پھر ان چیزوں کی پیدائش میں، خوراک کی فراہمی میں اور انسانوں کی پیدائش میں عدم توازن ہے، یا پھر خوراک میں اور انسانوں کی طرف سے پیش آنے والی تقسیم میں عدم توازن ہے؟ بھی تقسیم صحیح نہیں ہو رہا نا۔ آج بھی کئی ممالک ایسے ہیں وہاں پر جو منڈی مافیا ہے، منڈی والے جو ہوتے ہیں، بروکر ہوتے ہیں بڑے بڑے، بکی ٹائپ، پورے ملکی سطح پر جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ صرف چیزوں کے ریٹ بڑھانے کے لیے، جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے، ہمارے پاکستان میں یہ ہوتا ہے چیز لے کے سٹاک کر لی اور جناب بالکل بند کر دیے دروازے،
جب دیکھا جناب اب مانگ بڑھ گئی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پھر نکالا اور جناب وہی چیز جو 20 روپے کلو لی تھی وہی چیز جناب 1000 روپے کلو بیچی، 500 روپے کلو بیچی. پھر ہوتا ہی نہیں ہوتا. کئی ممالک ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں، صرف چیزوں کے ریٹ بڑھانے کے لیے، مثال کے طور پر ان کے ہاں کھپت 500 کی ہے، 500 ٹن حساب لگا لیں، اور ان کے پاس 1000 ٹن گندم پڑی ہے، اور انہیں پتہ ہے اگر 1000 ٹن ہی ہم اگر مارکیٹ میں لے آتے ہیں تو ریٹ جو ہے نا وہ بالکل ہلکا ہو جائے گا. وہ پچھلے 500 کا وزن بڑھانے کے لیے یہ جو 500 ٹن انہوں نے ہلکے تھوڑے پیسوں میں لی ہوتی ہے، اسے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتے ہیں، سمندر میں پھینک دیتے ہیں تاکہ پچھلی کا ریٹ بڑھ سکے. زیادہ چیز فراہمی ہوگی نا مارکیٹ میں. وہ لیتے اس لیے نہیں ہے کہ لے کے جناب جمع کر کے پھر بیچیں گے، وہ قوم سے پہلے لے لیتے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے. ہاں جی، لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے بروکر، کیا کہ ہاں جی گندم بیچنی ہے آپ نے، چاول بیچنے ہیں، فلاں چیز بیچنی ہے، فلاں چیز بیچنی ہے، ان سے لے لیں گے سب سے. جب لوگوں کے پاس کچھ نہیں رہے گا، پھر جب ان کے پاس آ جائے گا، پھر جب لوگوں کے پاس جائے گا تو پھر کیا کریں گے، لوگوں کے پاس بھیجنے سے پہلے اتنی وافر تعداد میں جب جائے گی تو اس کی قیمت کم ہوگی. ہیں جی، آدھا اس کا اٹھا کر کے سمندر میں پھینک دیا، باقی آدھا جو ہے اس کے ریٹ پھر منمانے لیے. وہ جو سمندر میں پھینکی ہوتی ہے اس کے بھی پیسے وصول ہو جاتے ہیں، اور جو پاس پڑی ہوتی ہے وہ بھی سونے کے بھاؤ بکتی ہے پھر. ہاں جی، ہمارے ہاں بھی ایسے دانشور اور ارسطو قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی، جو لوگوں سے جناب گندم جو ہے وہ لے کر کے اونے بونے ریٹوں وہ لے کر کے باہر بھیج دیتے ہیں، پھر جب یہاں قلت پڑتی ہے تو باہر سے منگوا کے اندر بیچ رہے ہوتے ہیں. اس سے نفع ہو جاتا ہے. جو لوگوں سے لیتے ہیں وہ کس بھاؤ جاتی ہے، لوگوں سے بالکل ہلکے بھاؤ لیتے ہیں. اچھا، جب وہی چلی جاتی ہے باہر تو باہر مہنگے داموں بیچتے ہیں، باہر سے سستے داموں لے کے یہاں پہ مہنگے داموں بیچتے ہیں. اس سے ان کو دگنا نفع ہو جاتا ہے، دو نفع ہو جاتے ہیں. ہیں جی، ادھر سے بھی بٹور لیا، واپس لیا تو پھر بھی بٹور لیا. تو یہ تقسیم جو ہے نا، اس تقسیم میں خطا ہے بھائی. نہ کہ تم بچوں کی افزائش کو روکو، نہ کہ تم انسانوں کی پیدائش کو روکو. ہیں جی، تمہارے لیے ضروری تھا تم جو 4 بندے بیٹھ کے پاکستان کے 4 خاندان جو ہیں وہی سرخ و سفید کے مالک بنے بیٹھے ہیں، وہ ان کو پکڑو. ابھی جیسے آپ نے دیکھا کچھ مہینے پہلے گندم لینے کے لیے لائنیں لگی ہوتی تھی، بیبیاں کئی ساری بیچاری مر گئی آٹا لیتے ہوئے. ہیں جی، 20 کلو کا آٹا، 20 کلو کا آٹا، اور ماں بیچاری کھڑی ہے، بہن کھڑی ہے. وہ بیٹا جو ہے وہ گھر میں بیٹھا دلائل دے رہا ہے، پی ٹی آئی نمبر 1 ہے، نون لیگ نمبر 1 ہے، پی پی نمبر 1 ہے، اور ماں بار دلیل ہو رہی ہے یا نہیں. اب وہی لوگ جن کی ماؤں بہنوں کو ڈنڈے لگے تھے آٹا لیتے ہوئے، انہوں نے تذلیل کی تھی ان کی ماؤں بہنوں کی، ہیں اب وہی لوگ جو ہیں کیا کر رہے ہیں، وہی لوگ جا جا کے وڈیروں سے، ان امیروں سے، جتنے بھی سارے کھوکھر پلے دار جتنے بھی سارے لوگ ہیں ان سے جا کے ٹائم مانگ رہے ہیں. ملک صاحب ہمارے علاقے میں کب ٹائم دیتے ہیں آپ جلسہ کرنے کے لیے؟ یہ ان کے جلسے بھی کریں گے اور جب دھمال بھی ڈالیں گے، آگے ناچیں گے، ٹاپیں گے، سارا کچھ کریں گے. اصل میں یہ جو 4 خاندان ہیں نا، ان کو اوپر بٹھانے میں ہمارا اپنا ہاتھ ہے. ہم نے ہی ان کو اپنے سر پہ چڑھایا ہوا اور کوئی نہیں ہے. اس زوال کا سبب ہمارے اپنے ہاتھ ہیں. اس ذلت کو جو سامان اکٹھا ہوا ہے نا، یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا، کسی اور نے ہم پر مسلط نہیں کیا. تو ان کا یہ نظریہ جو ہے یہ سراسر غلط ہے کہ بچوں کی پیدائش جو ہے اسے روکا جائے. نہ، خالق اور مالک رزق عطا فرمانے والا ہے. اب دیکھیں نا، جس طرح لوگوں کی پیدائش بڑھ رہی ہے، لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بھی اتنا نکال رہا ہے زمین سے، ہے یا نہیں؟ آدم علیہ السلام کا جب وصال شریف ہوتا ہے، آپ کے بچے اور بچوں کے بچے، ان کی تعداد 40,000 تھی. کتنی تعداد تھی؟ 40,000 تھی. وہ تب بھی اگتا تھا اور اتنا ہی اگتا تھا جتنے آپ کے بچے تھے. اور ان کے بعد پھر جب لوگ بڑھتے گئے سارے، پھر پیداوار بھی اتنی بڑھتی گئی. نوح علیہ السلام کے زمانے میں آ کے سارے ختم ہو گئے، 80 بندے بچے جی کل ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعداد اتنی کر دی، اس کی پیداوار جو ہے جیسے جیسے لوگ بڑھتے گئے پیداوار بھی بڑھتی گئی. اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر روزی کمانے کے وسائل آج سے 10 سال پہلے جو تھے اس سے بڑھے ہیں یا نہیں بڑھے؟
ہاں جی، آپ بھی اپنے بچپن کو دیکھیں، میں بھی دیکھوں اپنے بچپن کو. ہمارے بچپن میں کیا تھا؟ یہ لڈو رس گلے ہوتے تھے ہیں. اب تو خیر موچی چور آ گئے ہیں، فلانے چور آ گئے ہیں، فلانے چور. مٹھائی کی 1900 قسمیں آ گئی ہیں بھائی ہیں. ریبن ڈیلائٹ، پوری دنیا کی رشین سیلڈ، یعنی کیا کیا کھا کے سوتے ہیں بیچارے رات، ہے یا نہیں؟ تو بھائی اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح رزق کمانے کے وسائل پیدا کیے نا، اسباب پیدا کیے ہیں لوگوں کے بڑھنے پر، اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایسے لوگ بھی ایسے پیدا کر دیے ہیں جو ایک بریڈ کھا کے راضی ہو جاتے ہیں. صبح کو بریڈ کھا رہے ہیں، کہتے ہیں گندم نہیں پیدا ہو رہی. بھائی صبح کو بریڈ کھا رہے ہیں، دوپہر کو کیا کھا رہے ہیں؟ ہاں جی، دو جو ہے وہ ہاں جی پاستے اس طرح کی چیزیں 2-4 چمچی کھائی اور ایسے راضی ہوئے پھرتے ہیں. جی ایسی ایسی چیزوں پہ راضی ہو گئے ہیں جو چیزیں جناب ہمارے بوڑھے کھاتے بھی نہیں تھے. ہمارے زمانے میں لڈو جلیبی مٹھائی ہوتی تھی، ہمارے بزرگوں کے زمانے میں مکھانے مٹھائی ہوتی تھی. مکھانے وہی ہوتے تھے، بڑی مٹھائی وہی ہوتی تھی. اب کہاں سے کہاں جا بات پہنچی ہے یار. میں صرف مثال دے رہا ہوں مٹھائی کی، اور اس کے علاوہ باقی چیزیں دیکھیں. پہلے کہتے تھے روٹی کھائے نا تو گزرتی نہیں ہے، اب رات کو جناب برگر شورمے کھا کے قوم سوئی ہوئی. تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رزق وہ مہیا فرمانے والا. تم کون؟ آج تک تم دیتے رہے لوگوں کو، کیا آج تم کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو جناب مینج کر رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ. ایک افریقی بندہ نا کالے رنگ کا، اس کی ریڑھی پر اس نے پھل رکھے ہوئے تھے، اور ریڑھی کے اوپر جناب اس طرح لکھا ہوا تھا کیفا خاف الفقرہ وانا عبد الغنی. اس نے کہا میں غریبی سے کیسے ڈروں، میں عبد الغنی کا بندہ ہوں، میں غنی کا بندہ ہوں، میرا نام عبد الغنی ہے، غنی کا بندہ ہوں میں. انا عبد الغنی، میں غنی کا بندہ ہوں، میں غریبی سے کیسے ڈروں؟ میں تو نہیں ڈرتا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جب معاملہ تبھی حل ہوتا ہے جب حاکم تقسیم کرنے والا ٹھیک ہو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑا ہوا ہے. میں پریشان ہو گئی، کیا ہو گیا؟ میں کھڑی ہو کر فوراً میں نے عرض کی حضور کو تکلیف تو نہیں ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ تکلیف نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو ہمارے پاس کچھ سونا پڑا ہوا تھا نا وہ بانٹ رہے تھے، کوئی بندہ نہیں آ رہا جس کو دیں. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں فتوحات اتنی آئی تو مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بحرین سے مال آیا. کہاں سے؟ بحرین سے مال آیا. تو فرماتے ہیں کہ کچھ مال بچ گیا حضور کے گھر میں. آقا علیہ السلام رات کو گھر نہیں گئے، حضور مسجد میں سوئے. نمازیں بھی حضور نے ساری مسجد میں پڑھی ہیں، حضور گھر تشریف نہیں لے گئے کیونکہ گھر میں مال پڑا ہے، جب تک بٹ نہ جائے میں گھر نہیں جاؤں گا. بتائیں یہاں ہے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہہ دی، آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے تکبیر کہنے کو، تکبیر تحریمہ کہنے کو. ایک دم سے حضور نے ہاتھ نیچے کیے، گھر تشریف لے گئے. آقا علیہ السلام وہاں سے واپس آئے. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام نماز کے بعد عرض گزارے یا رسول اللہ کیا سبب ہوا تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کچھ سامان بچ گیا تھا، میں بانٹ رہا تھا، ایک سونا تھا. فرمایا کہ اچانک میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا پہلے وہ دوں پھر رب کی بارگاہ میں کھڑا. بتائیں حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں آقا علیہ السلام کا مرض شریف جو ہے بخار شریف وہ بڑھ گیا تو وصال شریف کے قریب. تو کہتی ہیں کہ مجھے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو سونا پڑا ہوا ہے نا وہ اٹھا کے بانٹ دو، وہ کسی کو دے دو. تو کہتی ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی تیمارداری میں مصروف ہو گئی، میں بھول گئی. کہتے ہیں آقا علیہ السلام کو افاقہ ہوا تو آقا علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، فرمایا کہ عائشہ وہ سونے کا کیا بنا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ میں بھول گئی تھی آپ کی خدمت کرتے کرتے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بتا سونا گھر میں پڑا ہوتا تو میں ایسی دنیا سے رخصت ہو جاتا، رب کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوتا؟ گھر میں سونا رکھ کے آیا ہوں، کیا جواب دیتا رب تبارک و تعالیٰ؟ بتائیں جب حاکم ایسا ہو نا پھر کسی شاہ کی پریشانی نہیں ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت جو ہے نا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے امیر ترین تھے، ابا گورنر تھے، روز کا نیا جوڑا پہنتے تھے، وہ خوشبو ایسی استعمال کرتے تھے پورے مدینے میں. ایک گلی سے جب گزر جاتے تھے تو کئی دنوں تک خوشبو رہتی تھی وہاں پہ. جی جیسے آپ خلیفہ بنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کرم فرمایا کہ جناب پھر کیا ہوا، پانی نکال رہے ہیں کنویں سے. ایک خاتون جو ہیں ان کی زوجہ کو کہہ رہی ہے فاطمہ
منہ پرے کر رہا ہے، تجھے نہیں دیکھ رہا کوئی بندہ پانی نکال رہا ہے، دیکھ لے گا تجھے؟ آپ فرمانے لگے یہ کوئی بندہ نہیں ہے، یہ میرے سرتاج حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، خلیفہ وقت ہو کے، جس کے دور حکومت میں 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ جائے، یہ وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کا فقر جو تھا نا، یہ اختیاری تھا۔ اور آقا علیہ السلام کے بارے میں حضور نے خود ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام میں اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سارے سونے کے بن کے میرے ساتھ چلیں، لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام بالا خانے میں تشریف فرمائیں، میں نے اجازت مانگی حضور سے، باریابی کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آ جائیں۔ میں جب حضور کی بارگاہ میں گیا، میں نے کیا دیکھا، آقا علیہ السلام کے پورے گھر کے اندر ایک چٹائی تھی، ایک پانی کا برتن پڑا ہوا تھا، اور 1-2 چیزیں اور تھی استعمال والی، بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں آقا علیہ السلام جب اٹھ کے بیٹھے نا، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، کروٹ لی آقا علیہ السلام نے، میری نظر پڑ گئی، آقا علیہ السلام کے جسم پر چٹائی کے نشانات تھے، کھجور کی چٹائی تھی، اس کے نشانات تھے۔ تو کہتے ہیں میرا رونا نکل گیا۔ میں نے کہا حضور، وہ کیسر و کسرا، وہ کافر و فاسق فاجر ہو کر اتنے مزے میں ہیں، اور آپ امام الانبیاء ہو کر اس طرح تکلیف میں ہیں، آپ کس طرح کی چٹائی پہ آپ آرام فرمائیں؟ تو یا رسول اللہ، کو ضرورت کی چیزیں ہم لے لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ کریم آقا علیہ السلام جلال میں اٹھ بیٹھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عبد نبی، عاجزی والا بندہ، عاجزی والا نبی بن کے رہنا میں پسند کرتا ہوں، یہ کہ بس اس کے کہ میں بادشاہ نبی بن کے رہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کہ عمر، باقی رہی بات تیری کہ کیسر و کسر کے پاس سارا کچھ ہے، آسانی ہے، فراوانی ہے، میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دنیا میں اپنا جو کچھ بھی ہے کھا کے جا رہے ہیں، ہمارے لیے تو میرے رب نے آخرت رکھی ہوئی ہے۔ کر سکتے تھے یہی حضرت مولا علی قاری مولانا شاہ میں، اعلم ان فقرہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان اختیاریا لا کرہن و اضطراریا۔ ماتے آقا علیہ السلام کا جو فقر شریف تھا، یہ آقا علیہ السلام کا اختیاری تھا، حضور نے خود اختیار فرمایا ہوا تھا، نہ کہ آقا علیہ السلام کو مجبوری کے طور پر ایسا ہوتا تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ حضرت اماں پاک عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، 2-2 3-3 چاند دیکھتے تھے ہم، 3-3 چاند، مطلب 2-2 مہینے پکے، یعنی 2 مہینے سے بھی وقت اوپر گزر جاتا تھا۔ حضرت عائشہ پاک فرماتی ہے ہمارے گھر میں آگ بھی نہیں چلتی تھی۔ پھر حضرت کچھ صحابہ کرام نے، بچوں نے پوچھ لیا، اماں پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ میں کہ آقا علیہ السلام کے پاس دودھ آ جاتا تھا، انصار دے جاتے تھے، آقا علیہ السلام وہ خود بھی 2-4 گھونٹ اس میں سے لے لیتے تھے، ہمیں بھی پلا دیتے تھے، بس یہی ہوتا تھا اور کچھ۔ اور فرمایا کہ ہاں کھجور اور پانی، یہ 2 چیزیں، 2 سیاہ چیزیں، یہ الفاظ ہیں، 2 سیاہ چیزیں، پانی کے بارے میں فرمایا اور کھجور کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان 2 چیزوں پر ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ اور دودھ جو ہے نا وہ کبھی کبھار آ جاتا تھا انصار کی طرف سے، تو وہ دودھ پی لیا کرتا تھا، بس روٹی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں، حضرت سیدنا اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے قرآن لکھتے تھے، تنخواہ نہیں لیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس دن خلیفہ بنے نا، دوسرے دن آپ کے کندھے پہ کپڑے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں بیچنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا کہ نا حضور، اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر امت کو کون سنبھالے گا؟ آپ مہربانی کریں، آپ کی خدمت مقرر کرتے ہیں، بیت المال سے آپ کو دیں گے۔ کتنی مقرر کی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے خود فرمایا، میں جتنی مزدور کیا نا اتنی میری مقرر کرنا، جتنی مزدور کی ہے اتنا دینا مجھے، بس اس سے زائد نہ ہو۔ اور کیا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا ہی دیا جانے لگا جتنا مزدور کا ہوتا تھا۔ پھر جب آپ کا وصال شریف کا وقت آیا نا، آپ نے فرمایا کہ حساب کرو کتنی تنخواہ میں نے لی ہے۔ انہوں نے کہا جی اتنی آپ نے تنخواہ لی ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں کہ یہ سارے حساب کر کے نا، سارے پیسے جتنے بھی بنتے ہیں میرے گھر سے لا کے بیت المال میں جمع کرا بتائیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے نا سارا چل رہا ہے، یہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بندہ دور دراز سے ملنے آیا، اس نے کہا یار دیکھو تو صحیح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے جی۔ اور جو بندہ ایسا ہو کہ جناب وہ ہاتھ مار کے اکھیڑ دے جناب یہودیوں کا خیبر کا قلعہ، اس کے دروازے کو بطور ڈھال کے استعمال کرے، دیکھو تو صحیح۔ وہ بندہ چلتا چلتا کوفے پہنچ گیا، کوفے پہنچے تو دیکھا باہر لنگر بٹ رہا ہے، بہت لمبی لمبی جناب لوگوں کی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں کھانے کے لیے۔ تو اتنے میں جناب افطار کا وقت تھا، وہ بندہ اندر مسجد میں گیا تو دیکھا ایک بوڑھا بابا بیٹھا ہے جی، سفید داڑھی ہے، اور وہ بیٹھا جناب اندر وہ جو کھا رہا ہے، جو وہ کھا رہا ہے اور کھانے سے پسینہ چھوٹ رہا ہے جی۔ دل میں رحم آیا، اس نے کہا یار باہر اتنے کھانے بٹ رہے ہیں اور اندر بابا جی بیچارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ گیا جا کے باہر، وہ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے جو لنگر بانٹ رہے تھے باہر،
جا کے انہیں کہا کہ آپ یار اتنے لوگوں کو بانٹ رہے ہو، اندر ایک بوڑھے بابا جی بیٹھے ہیں ان کو بھی دے دو، وہ بیچارے جو کھا رہے ہیں اس کے ساتھ روزہ کھول رہے ہیں اور ان کو پسینے آ رہے ہیں جو کھانے کی وجہ سے۔ میں تمہیں نہیں پتا وہ علی ہیں یہ انہی کا لنگر بٹ رہا ہے، وہ علی ہیں اور یہ انہی کے لنگر بٹ رہے ہیں۔ بتائیں جب حاکم میں اور عوام میں یہ والا توازن ہوگا نا، یہ والا جو ہمیں خلافت راشدہ سے ملتا ہے اور امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے ملتا ہے، تو پھر کام بنے گا۔ گورنر رہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدرسے میں پڑھنے والے حضور کے گورنر بن گئے تو لکڑیاں اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں اور بطور مزاح کہہ رہے ہیں ہٹ جاؤ رستہ دو، تو نہیں پتہ گورنر آ رہے ہیں؟ بتائیں، یہ بطور مزاح کے فرما رہے، گورنر بھی ہو لکڑیاں اٹھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ جو معاملہ ہے یہ لوگوں کی افزائش میں اور خوراک کی فراہمی میں عدم توازن کا نہیں ہے، بلکہ خوراک کی جو تقسیم صحیح نہیں ہے وہ بھی 4 خاندانوں کی طرف سے، یہ اس وجہ سے سارا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔